جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا عرفان محمود برق صاحب کے بارے میں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ سب سے پہلے اپنا تعارف فرمائیں گے اور خصوصاً اس خواب کا ضرور تذکرہ فرمائیں گے جس خواب کی وجہ سے ان کی زندگی تبدیل ہوئی، اور قادیانیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کس طرح اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے محترم مہمان جناب عرفان محمود برق صاحب انتہائی محبت سے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ معزز مہمانان گرامی، حاضرین با تمکین، جیسا کہ میرے محترم بھائی سلیم چشتی صاحب نے آپ احباب کے گوش گزار فرمایا کہ میرا صحابی کا تعلق فتنہ قادیانیت کے ساتھ رہا، قادیانیت کے کفریہ ماحول میں میں نے پرورش پائی، پلا بڑھا، پھر رب کائنات کا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ ناچیز پہ یہ خصوصی فضل ہوا، کرم ہوا کہ میں قادیانیت کے خارزاروں سے نکل کر اسلام کے چمنستان روح افزا میں داخل ہو گیا۔ قادیانیت کے زہر کو ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے دادا نے پیا، جن کی پیدائش بھی قادیان کی تھی۔ مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے
نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ قادیانی میرے دادے کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، اور دور دراز سے اسے دیکھنے کے لیے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے مرزا قادیانی کو قادیانیت کی حالت میں دیکھ لیا، اس پہ ایمان لے آیا، تو نعوذ باللہ وہ صحابی رسول کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ میرے بچپن کے زمانہ میں میں اکثر ایک بات سوچا کرتا تھا کہ میں خود کو اس لیے قادیانی کہتا ہوں کہ میرا دادا قادیانی ہے، میرے والد قادیانی ہیں، میری والدہ قادیانی ہیں، میرے بھائی بہن ساری کی ساری برادری ہماری قادیانی ہے۔ میں نے بھی اسی مذہب میں آنکھ کھولی، پلا بڑھا، اس لیے میں بھی خود کو قادیانی کہتا ہوں۔ اکثر یہ سوچا کرتا، اگر میری آنکھ کسی ہندو کے گھر میں کھلتی تو میں بھی بتوں کو رام رام کرتا، اگر میرے بڑے عیسائی ہوتے میں بھی صلیب کا پجاری ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا، اگر میرے بڑے یہودی ہوتے تو میں بھی یہودی ازم کا پیروکار ہوتا۔ یہ سوچا کرتا تھا کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اگر کہیں سے سچائی مل جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ مجھے ریسرچ کرنا چاہیے، مجھے ایک طرف قرآن و سنت کو پڑھنا چاہیے، ایک طرف تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنا چاہیے، دوسری طرف کمپیریٹیولی قادیانیت کو پڑھنا چاہیے، مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، مرزا قادیانی کے عقائد کو پڑھنا چاہیے، اور جہاں سے حقیقت نظر آئے
ڈنکے کی چوٹ پہ اسے قبول کر لینا چاہیے. یہی وہ بیس تھی